باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، بزرگوں، عزیزو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بادشاہ اپنے محل پر ٹہل رہا تھا تو کیا دیکھتا ہے کہ نیچے سے ایک بزرگ گزرے ہیں۔ کپڑے بھی ذرا ماڑے چڑے لگے ہوئے تھے، پاؤں میں کوئی اچھی سی جوتی نہیں تھی، اور سردیوں کا وقت تھا، سردیوں کا موسم تھا، تو بدن پر اتنا کپڑے بھی نہیں تھے کہ سردی وہ اپنی ڈھانپ لے۔ تو وہ چلے گئے، بادشاہ دیکھتا ہی رہ گیا۔ دوسرے دن پھر وہ بادشاہ اسی طرح محل پر ٹہل رہا تھا تو نیچے سے پھر وہ بزرگ گزرے، جا رہے تھے۔ بادشاہ یہی دل میں کہتا رہا کہ یار ان سے پوچھو کدھر جاتے ہیں، کیا کرتے ہیں، تو دل میں ہی باتیں رہیں اور پھر وہ چلے گئے۔ تیسرے دن پھر بادشاہ محل پر ٹہل رہا تھا تو بزرگوں کے ہاتھ میں کوئی چیز تھی، وہ اٹھائے ہوئے لے جا رہے تھے، تو اس نے اپنے آدمیوں کو اوپر سے آواز دی کہ یہ جو بزرگ جا رہے ہیں ان کو بادشاہی محل کے اندر لے آؤ۔ بادشاہ خود بھی نیچے اتر آیا تو انہوں نے کہا بادشاہ سلامت آپ کو بلا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا یار میں ذرا ضروری کام ہے، میں واپس آتا ہوں تو پھر بادشاہ سلامت سے ملاقات کرتا ہوں انشاءاللہ۔ تو وہ اندر گئے اور پیچھے سے بزرگ چلے گئے۔ بادشاہ کو انہوں نے کہا کہ بادشاہ سلامت وہ کہتے تھے کہ ہم نے کوئی ضروری کام جانا ہے، جا رہے ہیں تو واپس آئیں گے تو آپ سے ملاقات کریں گے۔ بادشاہ کو غصہ آ گیا، بھائی میں بلا رہا ہوں اور وہ آئے نہیں۔ ان کی حیثیت کیا ہے، ایک بادشاہ حکم کرے اور وہ نہ مانے۔ بہت ہی غصے میں آ گیا اور ہاتھ میں تلوار لے لی کہ جب بھی وہ بزرگ ملے گا تو میں اس کا سر تن سے جدا کر دوں گا۔ اور اس کی جرت کیسے ہوئی، غریب آدمی ہو کے وہ میری بات کو نہیں مانا۔ وزیر جو اس کے تھے انہوں نے کہا یار وہ غریب آدمی ہے، بزرگ آدمی ہے، تو باز آ جا، کیوں ایسے کلمات بولتا ہے، منہ سے نکالتا ہے، صبر سے کام لے اور بیٹھ جا، آ جائیں گے۔ تقریباً گھنٹہ، 2 گھنٹے، 2.5 گھنٹے کے بعد وہ بزرگ خالی ہاتھ واپس آ گئے۔ جب آئے بادشاہ غصے سے اٹھا، وزیروں نے اس کو بٹھا دیا۔ بادشاہ بولا، اس نے کہا آخری بات میں تیری کیا حیثیت ہے، تو نے میری بات نہیں مانی اور تو نکل گیا۔ بزرگوں نے کہا یار اس کی بات کا، تیری بات کا میں جواب بعد میں دوں گا، پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ میں کیوں کیا تھا۔ اس نے کہا بتاؤ۔ انہوں نے کہا یار 2 بیوی میاں معذور ہیں، چل پھر نہیں سکتے، تو میں ان کو روز کھانا دینے جاتا ہوں، تو میں نماز پڑھاتا ہوں، امام مسجد ہوں، اور وہ میرا انتظار کرتے ہیں، تو کھانا تو چاہیے، زندگی گزارنے کے لیے، زندہ رہنے کے لیے کھانا تو ضروری ہے، تو تمہیں تو پکا پکایا مل جاتا ہے، تو بادشاہ ہے، تو جو آگے معذور ہیں وہ بھی غریب ہیں اور میں بھی غریب ہوں، غریب کا غریب ہی ساتھی ہوتا ہے، تو میں تو اس لیے جاتا تھا، تو میں
میں تجھے دیکھتا تھا کہ روز تو ٹہل رہا تھا اور تیرے سے میری ملاقات نہیں ہوتی تھی، کیونکہ میں غریب آدمی ہوں اور تو بادشاہ ہے، مگر اللہ نے میری تیرے سے ملاقات کرا دی۔ اللہ کا شکر ہے، اللہ کا کرم ہے کہ تجھ تک میں پہنچا۔ اس نے کہا، بادشاہ بادشاہ حقیقی کون ہے؟ اس نے کہا، اللہ۔ اس نے کہا، تو دنیا کا بادشاہ ہے، تیری دنیا میں عزت ہے، اور اللہ کا اگر کرم ہوا تو آخرت میں ہم لوگوں کی عزت ہوگی۔ تیری دنیا میں عزت ہے جو تو لوگوں کی صحت کو، لوگوں کی اذیت کو دیکھتا ہے، پرکھتا ہے کہ فلانے کی کیا صحت ہے میرے سامنے۔ اس وقت تیرے سامنے ہماری صحت نہیں ہے، اللہ کے ہاں ہماری صحت ہے۔ بادشاہ نے تلوار پھینک دی، کہا، تو بھی اللہ کا بندہ ہے اور ہم بھی اللہ کے بندے ہیں، تجھے اللہ نے دے دیا ہے، ہمیں تھوڑی کمی کر دی ہے، تو اس کا شکر ہے۔ اگر اللہ تجھ کو دے سکتا ہے تو ہمیں بھی دے سکتا ہے۔ اگر تو میرے لباس میں جاتا ہو اور میں تجھے بلاؤں اور میں تجھے کہوں کہ تیری کیا صحت ہے، اس وقت تیرے دل پر کیا گزرے گی؟ تیرے لیے دعا نکلے گی یا بد دعا نکلے گی؟ اس نے کہا، بزرگو، میں آپ سے معافی چاہتا ہوں، میں آپ سے معافی چاہتا ہوں، جو میں نے کہا وہ میں نے غلط کہا، میں صبر نہیں کر سکا، مجھ میں غرور آ گیا تھا، تکبر آ گیا تھا کہ یہ پھٹے پرانے کپڑے لائے پائے ہوئے جا رہا ہے، اس کی کیا صحت ہے میرے سامنے؟ لیکن اللہ کے ہاں تیری زیادہ صحت ہے۔ اللہ بہتر جانتا ہے کہ قیامت والے دن میرے ساتھ کیا ہوگا اور تیرے ساتھ کیا ہوگا۔ اس لیے اللہ کے ہاں اسی کی صحت ہے جو اللہ کی مخلوق پر رحم کرتا ہے، اللہ کی مخلوق پر احسان کرتا ہے، اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اخلاق کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑتا ہے اور صبر کرتا ہے۔ صبر میں بہتری ہے، جلد بازی میں ہلاکت ہے۔ تو بادشاہ نے پھر شاہی محل سے بہترین جوڑا کپڑوں کا لایا، جوتے لائے اور جبہ ماما پہنایا۔ اس نے کہا کہ آپ یہاں ہی ہمارے محل میں رہیں اور یہاں ہی لوگوں کو نماز پڑھیں۔ تو انہوں نے اس کی دعوت کو قبول کر لیا۔ کچھ عرصے کے بعد بادشاہ بیمار ہو گیا۔ بادشاہ بیمار ہو گیا تو مرنے کے قریب آ گیا، موت القریب ہو گیا۔ تو اس نے امام صاحب کو بلایا، جن کو کہا تھا کہ تیری کیا صحت ہے۔ اس نے کہا، بزرگو، بالفور تم ہی مجھے اچھے اور پکے سچے مسلمان لگتے ہو، خدا یاد ہو، خدا خوف ہو، میں یہ بادشاہی تم کو دیتا ہوں۔ تو وہ بزرگوں کو اس نے بادشاہی دے دی، بزرگوں کو بادشاہی دے دی۔ تو بادشاہ مجبور تھا، بیمار آدمی مجبور ہو جاتا ہے، کچھ نہیں کر سکتا۔ تو جتنے وزیر، مشیر، فوج جو کچھ بھی تھی، بادشاہ جو بن گئے تو ان کے متحد ہو گئے۔ تو انہوں نے کہا کہ بزرگوں نے کہا کہ اس کو
بادشاہی محل سے باہر رکھ دو، اس کو باہر رکھ دو۔ جب اس کی منجی اٹھانے لگے تو اس نے کہا یہ کیا کر رہے ہو، یہ کیا کر رہے ہو، یہ مجھے محلے میں رہنے دو۔ انہوں نے کہا بادشاہ کا حکم ہے۔ پہلے تو بادشاہ تھا، اب تو معزول ہو گیا، تو بادشاہ نہیں رہا، اب تو ہماری طرح ہو گیا ہے۔ اب بادشاہ وہ بزرگ ہے، ہم ان کی مانیں گے۔ تو جب اٹھانے لگے تو اس نے کہا نہیں نہیں چھوڑو چھوڑو، نہیں میری منجی باہر کیوں نکالتے ہو، یہاں ہی رہنے دو۔ وہ چلے گئے۔ انہوں نے کہا کہ یہ لفظ میں تجھے آج نہیں بولتا، یہ میرے اللہ کا کرم ہے، میرے اللہ کا شکر ہے کہ جس نے مجھے نوازا، ورنہ تو میری اذیت کو دیکھتا تھا۔ محمد بوٹیا گزرت رب دی نظر اٹھا ویکھو، کئیاں نو رب تخت بٹھاوے تو بادشاہ نو کرنے خدا ویکھو۔ یہ اللہ کی مرضی ہے، اللہ کو کوئی روک ٹوک نہیں سکتا۔ تو بزرگوں نے کہا کہ اس کی منجی ادھر ہی رہنے دو۔ جو شخص بھی اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتا ہے، اللہ اس کو نواز دیتے ہیں، جیسا کہ ان بزرگوں کو نوازا۔ یہ اللہ کی مرضی ہے، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام کے مطابق ہی زندگی گزارنی چاہیے، تو پھر اللہ رب العزت انسان پر کرم فرماتے ہیں۔ سیدھا راستہ وہی ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول نے بتایا، باقی سب راستے ٹیڑھے ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ پھر بھرا کے جنت میں، یعنی کہ دوزخ کا مزہ چکھ کر عقل مند، سیاںا اور سیدھے راستے پر وہی شخص ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزار کر اس دنیا سے چلا جاتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔